تا حیات نااہلی 76% آپ کے کاغذات نامزدگی منظور بھی تو ہوئے ہیں، اور خدا کے انعام عمران خان کو دیوار سے لگانا اور اس کی پارٹی کو۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک فیصلہ آیا ہے جو نواز شریف اور جہانگیر ترین کی نااہلی کو ختم کرنے کے لیے صادر ہوا ہے۔ اس فیصلے میں 7 ججز تھے، جن میں سے 6 ججز نے عمر بھر کی نااہلی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ میں قانون کا طالب علم اور آئین میرا ذوق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فیصلے پہ اعتراض کی کوئی وجہ نہیں بنتی، لیکن قانون کے حوالے سے۔ لیکن میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تا حیات نااہلی عمران خان کے ماتھے پہ تھوپی گئی ہوتی تو یہی بینچ فیصلہ کیا دیتا کہ آئین اور قانون کے مطابق تا حیات نااہلی درست ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم قانونی موش گافیوں میں پڑیں، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ایک مسلسل ایک سیریل چل رہی ہے، ایک ہی راگ جو ہے وہ مسلسل سنائی دے رہا ہے، اور وہ سیریل اور وہ راگ نالائق، نااہل، قوم اور ملک کے دشمنوں کو اس ملک پہ مسلط کرنا اور اس ملک اور قوم کے محسن اور خدا کے انعام عمران خان کو دیوار سے لگانا اور اس کی پارٹی کو ختم کرنا اور انتخابی میدان سے باہر رکھنا ہے۔ جوڈیشری اس میں مسلسل ایک اہم رول ادا کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سکیم اور ایک لکھے ہوئے اسکرپٹ پر ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں ہی آپ کو جب بھی کبھی چھوٹا سا ریلیف ملا عمران خان یا اس کی پارٹی کو، تو میں نے ہمیشہ کہا کہ خوش ہونے اور بگلے بجانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تھوڑا سا دھوکہ دینے، چکمہ دینے، غم اور غصے کو، عوامی غم اور غصے کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا ریلیف آیا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک جج نے، کے پی کے ایک ہائی کورٹ کے جج نے فیصلہ دیا کہ جناب بلہ آپ ان سے نہیں چھین سکتے، اور ساتھ ہی دوسرے جج نے کہہ دیا کہ نہیں جناب، وہ فیصلہ ختم کیا جاتا ہے اور اس کا فیصلہ اب کسی اور فورم پر ہوگا، لہذا بلہ گیا۔ عدالتیں نہیں رہ گئی، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ میں وکیل ہوں، اس وقت بھی میں اپنے ولاگ کر رہا ہوں اپنے یونیفارم میں، کیونکہ گھر آ کر ابھی تک یونیفارم تبدیل بھی میں نے نہیں کیا، اور آ کر بیٹھ گیا ہوں یہ خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے اور آپ کو اس خبر کے باطن میں لے جانے کے لیے۔ میں نہیں کہوں گا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، باہر کی حقیقت ہے
کہ عدالتیں نہیں رہیں۔ حامد خان صاحب قابل احترام ہیں میرے لیے، سینئر ہیں، پارٹی کے بڑے ممتاز رکن ہیں، لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تبصرہ کرتے ہوئے ایک پروگرام میں کہ اگر آئین کی روح کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یہ فیصلہ غیر آئینی نہیں ہے۔ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ میری ان سے گزارش اور مجھے دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ اس ملک میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی باقی۔ کیا وہ سارے کا سارا سلسلہ ہم بھول گئے ہیں کہ آئین کہتا ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ وہ ایام کا تعین کرتا ہے، لیکن ایام کجا، مہینے گزر گئے، انتخاب ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ عبوری حکومت کے لیے بھی وقت مقرر ہے، کیا اس کے بعد عبوری حکومت کہیں گھر چلی گئی ہے؟ عبوری حکومت قائم ہے۔ یہ سب کچھ آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی اقدامات ہیں جو مسلسل ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ لہذا یہ توقع اگر کسی کو ہو کہ موجودہ عدلیہ سے کوئی انصاف ملے گا پی ٹی آئی کو، تو وہ نہیں ملے گا۔ کوئی ریلیف ملے گا عمران خان کو، وہ نہیں ملے گا۔ عدلیہ وہی کچھ کرے گی جو اسے ڈکٹیٹ کیا جائے گا۔ ایک اور کومنٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے سلسلے میں کیا عجیب فرماتے ہیں کہ جناب آپ کے کوئی 70% 76% کاغذات نامزدگی منظور بھی تو ہوئے ہیں۔ واہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، واہ واہ، ذرا آپ انتخابات شروع کر دیجیے 2018 کے، 2013 کے، 2008 کے، پھر 2002 کے، پھر 1997 کے۔ کبھی 10 بندوں کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے۔ افسوس ہے آپ کی دلیل پر اور آپ کے سوچ کے انداز پہ کہ کوئی خیال بھی آپ کو نہیں کہ بھئی وہ لوگ جو مسلسل انتخاب لڑتے آ رہے ہیں، کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہارتے ہیں، اب آ کر چونکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو ان کے اندر آپ کو عیب آنے نظر آ گئے ہیں اور آپ اس پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ 76% آپ کے کاغذات نامزدگی منظور بھی تو ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نامنظور ہوئے ہیں وہ شاید درست ہی ہوئے ہوں گے۔ خدا کا خوف کیجیے قاضی صاحب۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بطور وکیل میں آپ پر عدم اعتماد کرتا ہوں، نہیں، آپ کا نہیں، اس منصب جلیلہ کا احساس ہے مجھے جو آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ بولا کم کریں اور عدالت میں سنا زیادہ کریں۔ جس وقت آپ سماعت کی آغاز میں ہی لطیف کھوسہ صاحب کو کہہ رہے تھے جی آپ سردار کیوں لکھتے ہیں، آپ کیا روب ڈالنا چاہتے ہیں، اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں کبھی یہ نہ آپ کے منہ سے سنتا، کیونکہ یہ آپ کا ایریا نہیں ہے جس میں آپ نکل گئے تھے۔ آپ بھی تو اپنے ساتھ قاضی لکھتے ہیں، کیا آپ کو یہ علم ہے کہ قاضی کون لکھتے ہیں؟ وہ مسجدوں کے مولوی، فتاوی اور فتوے صادر کرنے والے جو سرکاری مولوی ہوا کرتے تھے، انہیں قاضی کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔ یہ سارے قاضی جو ہیں یہ وہ ہیں جو سرکاری مولوی ہوا کرتے تھے۔
تو پھر ہٹا دیجیے اپنے ساتھ قاضی. آپ کے بینچ کے اندر ہی ایک قابل احترام جج جو ہے اپنے ساتھ سردار لکھتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں، بات صرف یہ ہے کہ بطور وکیل کوڈ نمبر 1 میں بیٹھ کر آپ مجھے جج نہیں لگ رہے تھے، سنجیدہ جج نہیں لگ رہے تھے. میں نے عدالتیں دیکھی ہیں. آپ یقین جانیں قاضی صاحب کہ عدالتوں میں ایک عجیب منظر ہوا کرتا تھا. جج خاموش ہے، لب بستہ ہے، بس دیکھ رہا ہے، بس سوچ رہا ہے، اور کچی پینسل پکڑ کر کچھ جو ہے وہ ڈاٹس دے رہا ہے. بولتے کبھی ہم نے سنے نہیں تھا. سوال بھی کیا تو بڑی مہین سی آواز سے کہ دوسرے کان خبر بھی نہ جائے. تو آپ تو وکیل کو بولنے نہیں دیتے، بولتے ہی آپ ہیں. پتہ نہیں آپ فلسفہ جھاڑنے ہیں کیا ثابت کرنے کے لیے وکیل کو خاموش اور خود جو ہے محو کلام. میں آپ کو ایک دفعہ پھر یاد دلاتا ہوں کہ اسی منصب پر رہنے والے لوگ انوار الحق، مولوی مشتاق، ثاقب نثار، جسٹس کھوسا اور جسٹس بندیال، جسٹس افتخار کیا اس قابل رہ گئے ہیں کہ وہ عوام میں آ سکیں؟ کیا وہ یہ جسارت کر سکتے ہیں کہ اپنی ہی برادری، وکلا برادری کے اندر کسی فنکشن میں اکٹھے ہو سکیں یا بار روم میں آ کر چائے کا ایک کپ بھی پی سکیں؟ نہیں، ان میں یہ جرت نہیں کہ وہ اپنی شکل کسی کو دکھا سکیں یا کسی کا سامنا کر سکیں. آپ ان کے انجام سے کچھ تو سبق حاصل کیجئے اور اپنے رویے پر غور کیجئے اور تبدیلی لائیے. یہ ضروری ہے آپ کے لیے اور نظام عدل و انصاف کے لیے.